Assalamu alaikum, Rabia from Lahore. Walaikum assalam, Rabia. Walaikum assalam. Assalamu alaikum, Mamu, Hassan and Sabeen. Walaikum assalam, Hassan, Sabeen. Assalamu alaikum, Azhar. Walaikum assalam, Zohar bhai. Assalamu alaikum, Bade Abu. Assalamu alaikum, Bade Abu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Mamu. Walaikum salam. Walaikum salam. Walaikum assalam. Assalamu alaikum, Nadeem bhai. Assalamu alaikum, Farid from Chicago. Assalamu alaikum, Farid Chacha. Assalamu alaikum, Javeria. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Salman. Here. Start. Can you see it? Assalamu alaikum everyone. This is Manahil. On behalf of my Nana, Azhar Sami Khan, and the rest of my family, I'd like to thank you all for joining us in making dua and celebrating the life of my Nano, Azhar Sami. She passed away on the 17th of April 2021 in the 4th of Ramadan. We will start with the recitation of the Holy Quran, followed by eulogies from some of the family. The duration of this program would approximately be around an hour, and we'll be recording the session. And if any one of you wants to say a few words in my Nano's memory, kindly message me in the chat box so I can add you in the program. I will now request my cousin Ali Amir Ashraf to recite some verses from the Holy Quran, followed by some duas to elevate our Nano's rank in Jannatul Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Glorify the name of your Lord, the Most High, who made and perfected, and who after estimation guided, and who brought forth the pasturage, then turned it dry black. Now we shall teach you that you shall never forget it. But whatever Allah wills, undoubtedly He knows the open and the hidden. And we shall make for you the things easy. Therefore admonish you if admonition is profitable. Soon he who fears will be admonished, and the evil-fated will be away from it. He who will enter the greatest fire, then he will neither die there nor live. Undoubtedly, he attained to his goal who purified and offered prayer, remembering the name of his Lord. But you prefer the living world, and thereafter is better and lasting. Undoubtedly, this is in the ancient books, in the scriptures of Ibrahim and Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. My Lord, have mercy upon them as they brought me up when I was small.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. My Lord, make me an establisher of prayer and many from my descendants. Our Lord, and accept my supplication. Our Lord, forgive me and my parents and the believers the day the account is established. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. My Lord, enable me to be grateful for your favor, which you have bestowed upon me and upon my parents, and to work righteousness of which you will approve, and make righteous for me my offspring. Indeed, I have repented to you, and indeed, I am of the Muslims. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عاتيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم. Thank you, Ali. Now, Maryam Amir, her granddaughter, would like to pay a short tribute to her Nano. Thank you, Milo. Here's a little quote I found that I feel sums up life so perfectly. When we are young, everything takes time. But when we grow up, time seems to take everything. Meri pyari Nano, I got 19 years with you, but it seems like a mere instant compared to the infinity that stretches out before us. Let us learn to cherish the mundane and stagnant moments in life. Those are truly our greatest blessings. Nano was brilliant, and everyone has written beautiful eulogies for her accordingly. As much as the big things, however, I feel the small moments, the tiny things that characterize a person, are the ones we carry in our hearts. It is these moments that I now remember as I contemplate the unspeakable loss we all now face. For me, it is the things that made her my Nano, the bold, loving presence, who wasn't just a grandmother, but a friend. She had ingrained an array of my favorite foods into her mind, and every time I came over, lunch was chicken achari, aloo gosht, white sauce noodles, or vegetable noodles. The noodles especially were made with astonishing regularity. Whenever Mama would come back on her way home from work, she would always give a box of them to take home to me. I never cared for them much back then, but she would make them so fondly. I yearn for that now. I yearn for someone who makes food thinking about me enjoying it. Whenever exams would come around, she would ask how Parhai is going. I would say, Bas Nanu dua kare. Her reply without fail would be, wo to main karti rehti hu. Bas jo Nanu ka ek unconditional pyar hota hai, wo kahin aur to nahi milega. She was, as Nana loves to remember, a woman of substance, no doubt. She taught the Pathan kids that lived down the street, more importantly kept teaching them, despite how frustrated their slow progress would make her. She single-handedly kept afloat a conglomerate of the downtrodden and overlooked, was a cloud that diffused the brutal heat of the sun from their backs. She was selfless and kind and strong, and a heap of other wonderful words, but the part of her that was my Nano is more precious to me. I miss the ice boxes full of Milo on the way back home from the airport.
I miss snuggling in her arms, listening to her talk about Iqbal. This could be an analogy about people in general or a reflection of my own selfish nature, but I remember her not as the savior of the masses, though she was that too, but as my Nano. In that capacity, she was mine, and it is the part of her I cherish the most. A heart that's broke is a heart that's been loved, and Nano, how lucky we were to be loved by you. Thank you. Thank you, Mariam. Next up is her beloved niece, Mariam Ahmed Lone, who has joined us from the UK. Assalamualaikum everyone. So here's something I've written. If this year hasn't been hard enough already, life threw another curveball. My beautiful, admirable, resilient Khala, Azra Khala. To me, she meant so much. I loved listening to her talk. You knew talking to her that she was well-read and had lived a fulfilled life, mashallah. On our last trip to Pakistan, she was telling us so many stories in relation to the India-Pakistan partition era. I just remember thinking she has so much experience and has seen so much. A treasure. She was a hard-working lady, devoted wife, mother, grandmother, and admired in every role she had in life. A loving partner. Dear Khaluji. I felt proud of her. As a young woman in the 60s who went to the USA to study, she drove, worked, supported, and encouraged everyone around her. She was way ahead of her time. I know her and my mother were very close, both sociologists, both having similar personalities, the only difference being their political opinions, but that was all in good humor. She supported her siblings in more ways than one, providing a lady helper to my mum when I was born, arriving in Lahore at the same time as us when I was getting married to help with shopping, and being the first to visit me in Pakistan after Noor-Elaine was born are just small examples. You would think as one grows older they became frail, but she was mashallah so strong and active, socializing with her loved ones and having the patience to teach young underprivileged children off the streets. My cousins, her 3 children, are such loving, kind people, a true reflection of their upbringing. They devoted their time to her, especially in this last difficult stage. May Allah reward them and give them the strength to face this irreplaceable loss. Her life is an example to me of how one should live, to be a giver. I know for a fact so many people will feel her loss as she made her mark wherever she went. We love you, my dear Khala, and we'll pray your meeting with our Creator is glorious and your ranks are raised in Jannatul Firdaus. When we belong to him is our return. Thank you so much, Mariam Appa. That was beautiful. Now, Salman Shabir, her son-in-law, would like to say a few words. Assalamu alaikum. I am Salman. She was my mamani and mother of Faria, so she was my ammi as well. She was a phenomenal woman who integrated the whole family, and in that process, she was ready to sacrifice unbelievably, and she did. She had a deep understanding of Islam with a progressive and practical attitude. But the quality which is most prominent and special about her was love. She was the queen of love, and she had an infinite capacity for taking pain for others. I personally witnessed that in the most complex of situations, especially in family affairs, whenever there was a contest between love and hatred, love was sure to win in her realm. I learned it from her that only one thing can cause change, and that is love. She had a built-in love for all the fellow humans, especially for the underprivileged. Unlike us, who while giving charity compare poor with other poor people and try to balance, she always compared them with herself and tried to bring them at her level. I always quarrel with her for that approach,
as it would require resources beyond her means. But now, I have realized that whatever she has spent is now what she owns. Rest is left in this world. I know so many people whose life would have rotted without her all-out and lifelong support. And I still wonder how she was such a simple, humble human being in her daily life. Yet so many miraculous deeds were on her account. Now she has left to meet her creator. It feels that the reign of a goddess has ended, but her legacy of love has been passed on to her offsprings and the next generation. Thank you. Thank you, Abu. I'd like to request Mifra Salman, her granddaughter, to share her obituary. Hello, everyone. Where does one begin to fathom into words? My Nano, someone who I always looked up to my entire life, even when I wasn't completely aware of all the beautiful things she had done in life. Anyone and everyone that knew her at any stage of life, myself included, knew her as a strong, resilient, independent woman of her time, who took on every challenge head on and never gave up, but someone who also had a soft heart, especially for the poor and underprivileged. Someone who empathized with them. Someone who always wanted to help in any way she could. And not only that, but someone who did do everything she could in her power to help them. A project she dedicated her whole life to. She was an independent, educated working woman in the 60s, a mother, a role model to everyone in her life. And I personally didn't get to witness it all, but the way people around her, whether it be her colleagues, her friends, her far-flung relatives, or her family, expressed their views and perspectives about her, had me mesmerized and amazed. And the people she was wronged by, she never held a grudge for. Kabhi apna dil bura nahi karti thi. A firm believer of forgive and forget, one of the many qualities I admired about her. Until the end of her days, she was a warrior. She was indeed. Now, last but definitely not the least, Minha Salman Shabir would like to express her views. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا For a long time I was quite unaware of the kind of woman my Nana was. To me, she was just a grandmother who had a lot to give even just as that role. She was very loving, immensely selfless, and never busy. I do not remember her engaging in much entertainment. She was always up to something constructive. At most, her entertainment was newspaper editorial or television news. As a child, I remember her stocking up the pantry for us and getting all our favorite breakfasts and dinners served, telling my parents to be gentle with me and teaching me to be good to them. She would often sit me down and tell me about our family, how far it goes, the cousins far-flung. Family meant so much to her. Only after a few years did I get to know that she did not only keep family important in the sense of words, but had done so with actions. So many of her and her husband's siblings were supported by them, financially, physically, and emotionally. She was a mother in so many roles and to so many people. She was a leader, an initiator, and a giver. She felt so much pain for others and never any for her own self. She was so devoted to housework and yet never let it get in her way of doing big things, thinking big, getting out of one's comfort zone. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے Minha? جی کیا ہوا آپ کا میوٹ ہو گیا تھا اور ویڈیو بند ہو گئی تھی اچھا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. She had a strong connection with Allah but was a firm believer
Allah. She worked with government health and social department for about 3 decades. After retirement, she was always engaged with charity works. She had adopted 1 child full-time and several families remotely. While the women in her circle would get jewelry or watches, she would prefer to get more families on her list. She was so grounded, and it was shown in small actions. For example, even at the age of 70, she would cook lunch and fresh roti for her Christian maid while fasting herself. Haat ka sadka, she called it. Johar insan adam se ashna hota nahi, aankh se ghaib to hota hai, fana hota nahi. My Nano was a woman of simple taste and strong values. She was above 80 but never asked anyone to help her with chores. Extremely humble but also honest and straightforward. A resilient lady who knew very well when to stand up for herself. A hopeful patriot and a very progressive woman. Went for grad school to Michigan University in her 60s, used her stipend to buy a car for her father and a fridge for her mother, returned back home leaving all the glister behind. Never a moment when she would stop and think for another moment whether it's the right thing to do. She would just go and do it. A very captivating conversationalist, her travels and education would reflect upon her words. She taught her children to put family first, but to put parents far above. It feels like there was so much that I wanted to learn from her. For past 1 year, I wanted to sit with her and write notes for her biography because her inspiring story like hers ought to go far and wide. But unfortunately, that never happened. I'm so lucky that I still got to spend 26 years of my life with her. She's one person who is present in all of my happiest childhood memories. The one person who would always have her veto vote hidden for me. She was the one who prayed extra nights when I was going in labor so it would go easily. She would make kilo upon kilo of panjiri for me after my daughter was born. She was really like a cloud who was always ready to shadow us from anything bad, like a beam that we could always lean on to. Khaake markat par teri lekar ye faryad aunga, ab duaye neemo shab mein kisko main yaad aunga. She was always ready to surrender any of her possessions for others. Nano itna acha kaaleen hai, tum rakh lo. Without even thinking twice. Anyone had any problem in the family, she would stand up and solve it for them. There's a problem with someone's washing machine, she would go and do their laundry. Someone has having problem doing house chores, she would hire house help for them. She would buy a reclining bed to each someone's pain, so on and so forth. She was someone who always inspired me in so many ways, but most importantly in her love for people of Allah. That really was her superpower. She loved and gave beyond human capacity. She passed away on 17th of April at 10:20 a.m. But her imprints are left behind. And isn't that what really matters? Because the life of this world is but very short-lived. मौत के हाथों से अगर मिट सकता नक्शे हयात, आम यूं उसको ना कर देता निजामे कायनात. Nano has now returned to her creator. May her abode be washed with ice and water. May she be given a home much better than this world. May her sins. Oh Allah, receive this dear slave of yours with honor. May her children, the children of her children, and their children be the flag bearers of Islam, the followers of her legacy and a sadqa jariya for her soul. Asma teri lehat par shabnam afshani kare, sabzai naurasta is ghar ki nigehbani kare. Thank you. That was heartwarming. Now, Rosie Khala, Nano's cousin, would like to express her emotions. मेरी आवाज अब आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, आप लोगों ने इतनी बातें नानो के बारे में कह दी हैं कि मेरे लिए तो आपको छोड़ा नहीं आपने कहने के लिए, और मैं भी गालिब एक शेर से ही बात शुरू करती हूँ। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पन्हा हो गई। अजरा बजी ऐसे लोगों में से थी जो कि मरने के बाद भी फूलों की शक्ल में दुनिया में इर्द गिर्द लोगों के पास रहेंगी।
میرے ساتھ ان کا بہت اچھا ٹائم گزرا all through my life. میں جو ایک بھی واقعہ ایسا یاد نہیں ہے جس میں ہمارے ہاں کوئی تلخی ہوئی، درمیان میں تلخی ہوئی ہو، یا کبھی کوئی ایسی بات ہو جو کہ دل کو ناگوار گزرے اور بوجھل ہو. ہمیشہ ہم لوگوں نے جب بھی ملے بڑا انجوائے کیا، فون پہ بات کی تو وہ بھی بہت انجوائے کی. ایک جیسے خیالات تھے ہمارے. She was 7 years senior to me. اس کے باوجود ان کا بہت ہی امپیکٹ تھا میرے بچپن میں، میری لائف پر. جب وہ میرے ساتھ ایک کمرہ شیئر کیا انہوں نے گھر میں ہمارے for 2 years، جب وہ BSc کر رہی تھیں، تو ان کے ساتھ میں سب مشاعروں میں جایا کرتی تھی. I was a school girl at that time. جب وہ BSc کر رہی تھی، میں ان سے 7 سال چھوٹی تھی، تو بڑا میں انجوائے کرتی تھی. جو وہ ناول پڑھتی تھیں وہ ناول پھر مجھے پاس آن ہوتا تھا، پھر میں پڑھتی تھی. کہانیاں، وودرنگ ہائٹس، اور یہ سارے ناول اس زمانے میں نے پڑھے. عذرا باجی کے ساتھ مل کر شعر و شاعری، ڈراموں پہ جانا کرنا، GC کے سارے فنکشنز ان کے ساتھ اٹینڈ کرنا. میرے بچپن میں ان کی یادوں کا بڑا امپیکٹ ہے. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ جو میرے ساتھ جو ان کا تھا تعلق، وہ تو تھا ہی، ان کا غیروں کے ساتھ بھی تعلق بہت اچھا تھا. وہ میرے علاوہ ہر ایک کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھی وہ ان کو بڑی عزیز تھی. انہوں نے اتنا کام کیا اور لوگوں کے لیے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس کو کاپی کرنا کوئی بہت آسان نہیں ہے. وہ اٹ واز بلٹ ان ہر. وہ مطلب ان کو کرنے کے لیے کچھ ایفرٹ نہیں کرنا پڑتی تھی، وہ خود بخود کرتی تھی اچھے کام. جیسے آپ سب بچیوں نے بتایا ون آفٹر دی ادر، میرے دل میں بھی یہی ساری باتیں تھیں. ابراہیم کا واقعہ، قصہ سارا، کیسے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آیا لائک اے اسمال بوائے، پھر کیسے وہ انہوں نے اس کو پڑھایا لکھایا کیا. اس کے بعد انہوں نے اس کو مشن ہی بنا لیا، اور جہاں کہیں بھی وہ رہیں، جہاں کہیں بھی وہ گئیں، انہوں نے جو تھے سوسائٹی کے ان پریویلیجڈ بچے، ان کے لیے بہت کچھ کیا. پڑھانے کا بندوبست، یہ ساری چیزیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. عذرا باجی جیسی ہستیاں روز روز پیدا نہیں ہوتی جنہوں نے کہ نہ صرف اپنے ماں باپ کا جو ہے حق ادا کیا، اس کے علاوہ انہوں نے اپنی اولاد کے اوپر کی، ان کی پرورش کے اوپر بھی بہت محنت کی، اور 3 بہت ہی پیارے سلجھے ہوئے بچے اس معاشرے کو دیے. اور میں آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف مائی نیسز اینڈ نیفیو. وہ اتنے پیارے بچے ہیں کہ I really love them from core of my heart. بڑے اچھے. فریحہ is my favorite. I still remember جب وہ چھوٹی سی تھی تو یاسمین اور فریحہ جو تھی دوستی تھی ان کی آپس میں، اور ویانا میں ایون فریحہ خط لکھا کرتی تھی یاسمین کو، اور یاسمین بھی خط لکھا کرتی تھی. اس زمانے میں فون نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں ای میلز نہیں ہوتی تھی، خط لکھے جاتے تھے، اور I still remember it. اور بڑا اچھا ہمارا وقت گزرا. شادی کے بعد جب 71 میں ان کی شادی ہوئی تو وہ اسلام آباد میں آ گئی، میں بھی ادھر ہی ہوتی تھی. ہمارا پھر ملاقات کا سلسلہ جاری رہا. ایک دوسرے کو انہوں نے بہت مجھے انفلوئنس کیا ایٹ ڈفرینٹ ٹائمز. ہمیشہ بڑے کنسٹرکٹیو قسم کے مشورے دینے. ان کا مذہب کے اوپر بھی بڑا تھا عبور، اور باتیں، ہر قسم کی باتیں میں ان کے ساتھ کیا کرتی تھی ٹیلی فون پہ. پولیٹیکل گفتگو، پالیٹکس کے بارے میں بھی ہمارے ویوز بھی ور آن دا سیم پیج ہوتے تھے ہمیشہ. جن باتوں کو وہ برا سمجھتی تھی میرا بھی ان کے بارے میں وہی خیال ہوتا تھا. سو وی انجوائڈ our ایچ ادرس کمپنی اے لاٹ. میرا خیال ہے کہ وہ بھی میری کمپنی انجوائے کرتی تھی، میں تو ڈیفینیٹلی کرتی تھی. تو بڑا اچھا مجھے لگتا تھا ہمیشہ ہی ان سے ملنا. اور آپ لوگوں نے اتنی باتیں ان کی بتائی ہیں تو میں اب کیا بتاؤں بچپن کی باتیں، لیکن she was a wonderful person. میں صرف اتنا کہوں گی، اور وہ جانے کے بعد بھی ہمارے ارد گرد ہی رہیں گی. ان کی اتنی یادیں ہیں، اتنی ان کی باتیں ہیں، اتنی ان کی حسین میموریز ہیں، اور ان کے اتنے پیارے بچے ہمارے ساتھ ہوں گے تو وہ ہمارے ارد گرد ہی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. شکریہ بیٹا. آمین. تھینک یو سو مچ روزی خالہ. چلیں جی، اب نیکسٹ کیا ہے، کس کی باری ہے بھائی؟ میرا خیال سے everyone has said their piece. اگر کسی نے بولنا ہے ابھی تو بتا دیں پلیز. کسی اور نے اگر بولنا ہے تو پلیز ابھی بتا دیں before we end the session. علی I think پھر end کر دو. I think this is Rizwan. I was in IBM with Azhar and Azra Bhabhi. We used to meet in the IBM
functions whenever it happened. We spent a lot of time in Islamabad with Azhar Bhai and his family. I think it was but hearing all of you, we realized that how great she was, because we know her very little. I think it is very, very heartbreaking losing such a great person. I think nowadays we see that a lot of people are leaving us in a very young age and old age. And I think this is a time to reflect that everybody has to go back to meet his Lord. So I think it's a very sad occasion. Azhar Bhai and your family, our heart, me and Rizwana are really appreciative of all your effort you did with us during IBM and your family, whatsoever you have done. So thank you very much for inviting us for this. It was really a pleasure for us to join you in this occasion. Thank you. This is Umar from US. I worked with Azhar in Islamabad many years back in IBM, and Azhar is a very decent person, and it was a pleasure working with Azhar. And thank you for arranging this event, and we got to know more about Mrs. Azra, and the way you have described, the way the family has described the lady, it shows that she was very family oriented, and the children have been raised in a very good manner. And it was not just to her children, but she actually helped the society. So that means she's a role model. So thank you for sharing this with us. And these memories actually helped us to think about our life and do we help others or not. So thank you for arranging this event. And we wished her highest place in Jannah. Ameen. Thank you so much, Uncle. Nisar Uncle, आपने हाथ raise किया है. Do you want to say something? निसार आप अनम्यूट कर लीजिएगा. निसार, आपका म्यूट है. निसार मेमन, आपका म्यूट होगा. Milo, if you can unmute. Okay. This is Nisar and Fawzia from Islamabad. शुक्रिया आपने ये इस महफिल का एहतमाम किया. और आज जब पूरी फैमिली ने बोला और अपने ख्यालात का इजहार किया, मेमोरीज का, और उनसे जो सीखा था, और साहबजायर फैमिली का सारा निज़ाम था. और मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ आपकी नानो नहीं थी, शी वॉज अ ग्रेट फैमिली मेम्बर. ये तो देखिए आपके तो रिश्ते थे एक फैमिली के, मगर हमारे रिश्ते जो हैं वो कोई, मैं अज़हर से उस दिन बात कर रहा था, मुझे लगता है कि शादी जैसे ही हुई है, उसी जब आई है कराची तो उस वक्त अज़हर और उनसे अज़रा से मुलाकात हुई, आए मिलने के लिए. तो 50 साल के लगभग बात है ये, 50 साल की. और मैं समझता हूँ कि नहीं 49 ईयर्स होंगे, क्योंकि 1 साल पहले से मुलाकात थी. बहरहाल तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये आपका तो एक फैमिली का है, मगर ये IBM की फैमिली के लिए भी इतना ही बड़ा सदमा भी है, लॉस भी है, मगर ये अल्लाह का निज़ाम है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है. मगर वो जो पीछे छोड़ गई हैं, जिनका जिक्र आप लोगों ने किया है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अज़रा जिस महफिल में भी बैठती थी, चाहे हम मर्द भी बैठे हों, मिलके बैठे हों, या लेडीज़ में फौजिया भी बात कर सकती हैं खुद कि वो क्या बातें होती थी. मेरे ख्याल में हर सब्जेक्ट पे उनसे मुलाकात में हर दफ़े बात होती थी, मगर कभी ये नहीं देखा कि अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने इस अंदाज से बोला कि मैं ही सही हूँ. और ये एक पढ़े लिखे इंसान का मिजाज इसी तरह से होता है, अपने ख्यालात का इजहार करती थी. एंड शी वाज अ वेरी एजुकेटेड लेडी. यू नो दैट शी वाज एजुकेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स, एंड फिर यहाँ पे भी जो सर्विस में किया. और मैं समझता हूँ ये सबको आज नजर आ गया होगा कि उन्होंने पीछे इतनी अच्छी लेगेसी छोड़ी है कि मुझे ऐसा लगता है कि अज़रा हैं हमारे दरमियान. ये महसूस नहीं हो रहा कि वो चली गई हैं. और ये जिस तरह से बातें हो रही हैं, अगर हो सके तो इस पूरे महफिल का जो एहतमाम किया, इसको जारी रखना चाहिए. जब भी उनका ख्याल आए, कोई मौका हो,
ان کو یاد کرنے کا, یا فیملی میں بھی کوئی ہو تو ضروری ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اور یہ معاشرہ صاحب ظاہر ہے اسلامک ہے, اور الحمدللہ یہ دیکھیں آپ کے رمضان کے مہینے میں, اور میرے خیال میں وہ دن کون سا تھا فوزیہ, بہرحال فورتھ آف رمضان تھا, تو رمضان کے مہینے میں جانا یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ملتا ہے, کم لوگوں کو ملتا ہے, اور ان کو وہ بھی نصیب ہوا, تو اس سے بھی ہم کیا دعا کریں گے. میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جنتی ہیں اپنے کردار سے اور اپنی باتوں سے, اور جس فیملی کو انہوں نے ریز کیا. مجھے صرف اس چیز کا ہوتا ہے کہ اظہر بھی تنہا نہیں ہوں گے, کیونکہ اکثر جب اتنا 50 سال کا عرصہ ساتھ ہو تو تنہا تو محسوس کریں گے, مگر یہ آپ لوگ سب بچے بھائی بہن سب ہیں, تو لہذا انشاءاللہ اس کی کمی کسی حد تک پوری ہو جائے گی. باقی کہنے کو تو بڑی چیزیں ہیں, پھر بیٹھیں گے, مگر آپ لوگوں نے بڑا اچھا کیا کہ یہ اہتمام کیا. اور میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پرانے ساتھی, حالانکہ عمر نشتر بھی آئے ہوئے تھے, ان سے کووڈ کی وجہ سے ملاقات نہیں ہوئی, اور کئی رضوان سے, سب دوستوں سے ہوتی رہتی ہے ملاقات, اور انشاءاللہ رہے گی, زندگی رہی. اور بس ایک ہی دعا ہے کہ جو بھی ہم میں سے وقت آئے جس کا بھی, تو پیچھے اچھی لیگیسی چھوڑ جائے تاکہ لوگ انہیں یاد کر سکیں, صرف اسی طرح سے جس طرح سے آج ہم عذرا کو یاد کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. Thank you so much. السلام علیکم. میں مس شازیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. باجی عذرا نے یہاں پر ایک بنایا تھا اور ہم نے مل کے اس کو چلایا ہوتی اسی طریقے سے. 2007 میں ہماری ملاقات ہوئی تھی اور وہ کچھ بچوں کو لے کے پڑھاتی تھیں. انہوں نے کہا کہ میری اس ہیلپ کے لیے تم تیار ہو, اگر تم میرے ساتھ دو تو یہ بچے میں پڑھانا چاہ رہی ہوں, اور بچے جو ہے وہ پڑھائی کی طرف آ نہیں رہے. بہرحال میں نے کوشش کی تو اچھی دوستی ہوگی بچوں کے ساتھ, تو اللہ کا شکر یہ ہوا کہ وہ بچے کافی تعداد میں بڑھ گئے. لیکن جیسے ہی ہمارا اسکول چلنا شروع ہوا تو باجی نے اسلام آباد جانے کا ارادہ کر لیا, وہ یہاں سے جا رہی تھیں, تو انہوں نے پھر یہاں پر ایک اسکول قائم کیا بچوں کے لیے, اور مجھے کہا کہ آپ نے ان کو پڑھانا ہے, اور میں یہاں سے جاؤں گی لیکن ان کو پوری سپورٹ کروں گی. یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں کہ جب وہ یہاں سے جا رہی تھیں بہت پریشان تھے کہ کیا ہوگا. میں بھی تھی, میں نے کہا جب آپ چلی جائیں گی تو ان بچوں کو کیا ہوگا ان کا. تو انہوں نے کافی اس بارے میں سوچا اور ایک گھر لیا, باقاعدہ اسکول تعمیر کیا, اور وہاں پر جو ہے بچوں کو ایک مطلب ادارہ بنا کے وہ چلیں گئی. آپ کی فیملی ساری جانتی ہے, ریاض ہیں, کوثر ہیں, وہ وہاں رہتے ہیں, اور مطلب بچوں کی اور مطلب گھر کی دیکھ بھال کے لیے. جس دن کی اطلاع پہنچی باجی کی ڈیتھ کی, باجی عذرا کی, کہ وہ فوت ہو گئی ہیں, آپ یقین کریں یہاں جو بچوں کی پیرنٹس تھے, جو بچوں کی حالت تھی وہ ناقابل بیان تھی. بہت پریشان تھے بچے, اور ایسے لگ رہا تھا کہ بس ان کے گھر کے اندر ہی یہ ڈیتھ ہوئی ہے. کوئی ان کی محبت ہے جو انہوں نے بچوں کو بہت دی. اور تھینک یو سو مچ. سوری جی آپ بولیں. ہاں جی, وہ ابھی بھی اسکول چل رہا ہے, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ہے چلتا رہے گا, یہ سلسلہ جاری رہے گا باجی کے جانے کے بعد بھی. اور جو ان کی پرسنالٹی ہے, جس طرح سے سب لوگوں نے کہا, یہی ہم سب کی رائے ہے, ایسی ہی تھی, بہت زیادہ پولائٹ, بہت زیادہ ان کے دل میں غریب لوگوں کے لیے جذبہ تھا, ان کے لیے کچھ کرنے کا جو جذبہ تھا وہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے. تو میں جگہ دی, اور یقیناً اللہ پاک نے ان کو جنت الفردوس میں جگہ دی ہوگی. ایسی شخصیت بہت کم ہوتی ہیں, اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اتنا نرم دل رکھتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میں خود بھی پریشان ہو جاتی تھی کہ بچے جب پڑھائی کی طرف نہیں آتے, میں کہتی تھی کیا کیا جائے, تو کہتی تھی نہیں, ان کو گھسیٹ کے لانا ہے, ان کو میں نے نہیں دوبارہ سے ان گلیوں میں جانے دینا,
میں نے بڑی محنت کی ہے ان پر, تو ان کو ان کے گھروں سے لے کر ان کو آؤ, تو بھٹکنے نہیں دینا ان لوگوں کو, بچوں کو میں نے سمیٹنا ہے, اب یہ میری ذمہ داری ہے. ایسا بہت کم لوگ سوچتے ہیں. بالکل آپ نے بہت صحیح کہا. تھینک یو سو مچ. آمین. تھینک یو. نثار انکل آپ شاید کہہ رہے تھے کہ فوزیہ آنٹی کچھ بولنا چاہ رہی ہیں. جی بیٹا, نثار نے تو ساری باتیں بتا دی ہیں. ہمارا دل تو بہت اب اس وقت افسردہ ہے. ایک اور آپ لوگوں کے لیے سب کی دعا ہے. آپ لوگ بچے ہیں, انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے دعا کریں گے. ہم سب دعا کر رہے ہیں. اچھا بولی نہیں. آمین آمین. حامد خالو آپ کچھ بولنا چاہ رہے تھے. جی منال بیٹا, thank you very much for arranging for this conversation, get together for everyone. Can you hear me? Yes, yes, we can hear you. میں اس وقت اپنی بیگم نرگس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں. ان کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ بات کرنا چاہتی ہیں تو کھانسی شروع ہو جاتی ہے, اس لیے میں ہی ان کے بہاف پہ بات کر رہا ہوں. عذرا باجی کی بہت ساری باتیں سنی ہیں, سنی ہے, فرینڈ سے سنی ہے, اور جیسے روزی باجی نے کہا کہ اتنی باتیں سننے کے بعد ہمارے پاس کچھ اور باتیں کہنے کا کوئی موقع نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ عذرا باجی بہت یاد آئیں گی, سب کو بہت یاد آئیں گی. بہت زبردست پرسنالٹی تھی وہ, اور اتنا فیملی کا انہوں نے خیال رکھا, اور اللہ کرے کہ ان کی یادیں اور یہ فیملی جو اتنی گریٹ ہے یہ آئندہ بھی انشاءاللہ اسی طرح اکٹھی رہے. اور ہمارے بھائی اظہر بھائی کا آپ سب مل کر خیال رکھیے, کیونکہ سچ پوچھیے تو ہمیں ان کے لیے بھی بہت پریشانی ہوتی ہے. اللہ میاں ان کو بھی صبر دے, اور آپ سب اپنا پیار ان کو دیجیے گا تاکہ وہ کریں کہ ان کے بچے سب ان کے پاس ہیں, تو عذرا باجی کی یاد بھی ان کے ساتھ ہے. ہماری طرف سے بیٹا بہت مہربانی. انشاءاللہ ملاقات رہے گی, بات چیت ہوتی رہے گی, اور انشاءاللہ ملتے رہیں گے. Thank you very much Manal and Salman and Faria and everybody else. Thank you so much. It's been nice hearing from everyone, and it's very kind of you to have allowed us to say a few words for Azabadi. Thank you so much. Allah Hafiz. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا اور ٹائم نکالا. ہمایوں انکل آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بیٹی, تھینک یو. دس از گریٹ. آپ نے یہ بڑا اچھا ارینج کیا, اظہر اور فیملی سب نے. ہمیں ایک موقع مل گیا ریفلیکٹ کرنے کا, اپنے دل کی بات کرنے کا. میں صرف دو لفظ بولوں گا, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, اور لوگ بولنا چاہیں گے. عذرا آپا ہیڈز اے اسپیشل پلیس ان مائی ہارٹ. اظہر میں آپ کو کل فون کال پہ بتا رہا تھا کہ میں اسلام آباد جب آیا تھا کچھ 4-5 سال پہلے, تو میں نے خاص ڈھونڈا آپ کو کہ آپ کہاں رہتے ہیں. کوئی آپ نے گھر شفٹ کر لیا تھا, اور میں گھر ملنے آیا اپنی فلائٹ سے پہلے. اور میں آج بتانا چاہتا ہوں میں 70% عذرا آپا کے لیے آیا تھا اور 30% آپ کے لیے آیا تھا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اتنے پیار سے وہ مجھ سے ملی ہیں, ہمیشہ کی طرح. سچی میں یہ بات کر رہا ہوں. شکریہ بیٹا, آپ لوگ خوش رہو. تھینک یو سو مچ انکل. ہمیرا احسن آپ اس کے بعد سے بولنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. My name is Humaira Ahsan. I'm Muniza's friend. Well, actually, she's my sister from another mother. That's what I say. I was thought of my own mother. Jab bhi auntie she came to Riyadh, we were so keen to meet her. It was always pleasure to meet her. She was full of knowledge. She was so intellectual. She was always ready to help, and unki company mein baith ke itna maza aata tha. It was like, you know, when you leave her company, you are always so happy and in a good mood. Mashallah, I always remember her as a very cheerful person and always smiling, mashallah say, and she was like full of knowledge. She was such a noble woman, honestly, mashallah.
Muniza, I wish I could come and give you a hug, you know. And she's always in my prayer. May Allah grant her Jannat al-Firdaus. May Allah lighten her grave with Noor. Ameen. Thank you. Allah Hafiz. Thank you so much میرا آنٹی. وجہ خالہ آپ بولنا چاہ رہی تھی کچھ، اب آپ بولیں پلیز. السلام علیکم ایوری ون. ہمایوں انکل، میں آپ کی بات سے شروع کروں گی. آپ نے کہا میں اظہر ماموں میرے ماموں ہیں اور میں اپنی ممانی کے بارے میں بات کروں گی کہ آپ 70% ممانی سے ملنے آئے تھے اور 30% ماموں سے. تو یہ کبھی کبھار ہمارے گھر میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ میری امی، جن کا زیادہ کلوز ریلیشن میرے ماموں سے تھا، وہ کہا کرتی تھی کہ میں نے بھابھی کے گھر جانا ہے یا بھابھی سے ملنے جانا ہے تو کیوں بھائی سے ملنے نہیں جانا، بھابھی سے ملنے جانا ہے. شی واز دیٹ پرسن. بالکل آئی کین ٹوٹلی ریلیٹ ٹو وٹ یو ہیو سیڈ. ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں گی. سب لوگوں نے بہت اچھے وے میں ایکسپریس کیا ان کے بارے میں. جس وقت میں نیوزی لینڈ میں ہوں اس وقت، اور سیٹرڈے کو جب روزہ کھول کے نماز کے لیے جا رہی تھی اور فون چیک کیا تو بھائی کا میسج آیا ہوا تھا، اس نے یہ نیوز بریک کی کہ ممانی جا چکی ہیں. تو ایک دم سے ان کی پوری لائف، جو میرا ان کے ساتھ پورا ایک لائف کا تعلق تھا، ایک فلیش بیک آنکھوں کے سامنے سے اور دماغ میں گزرا اور ایک بات یاد آئی. تو بس وہ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی سب کے ساتھ. ایک دفعہ میں اپنی دادی کے ساتھ بات کر رہی تھی. ان سے میرا بڑا سہیلیوں والا ایک ریلیشن شپ تھا اور ہر قسم کی گپ شپ لگتی تھی. تو میں ان سے ممانی کی کوئی باتیں شیئر کر رہی تھی کہ ممانی نے ایسے کیا ویسے کیا، اور آخر میں نے کہا کہ اماں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ممانی ہے کیا، کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے. تو میری دادی نے آگے سے بات اس طرح کچھ شروع کی. انہوں نے کہا جو تمہاری نانی ہے نا، وہ بہت نیک خاتون ہے اور وہ بہت صبر والی خاتون ہے، میں ان سے بہت متاثر ہوں. تو فور اے مومنٹ مجھے لگا کہ اماں نے شاید میری بات نہیں سنی، میں ممانی کی بات کر رہی ہوں اور وہ نانی کا ٹاپک کر رہی ہیں. پھر انہوں نے فردر کہا کہ تمہاری نانی بہت ینگ ایج میں بیوہ ہو گئی تھیں اور اس کے باوجود انہوں نے بہت محنت سے اپنے بچوں کو پڑھایا، ان کی شادیاں کیں، ان کو بہت پیارے بچے، ان کی تربیت اور ہر وے میں شاندار بچے ہیں ان کے سارے. اور کبھی انہوں نے، تمہاری نانی نے کوئی شکایت نہیں کی، کبھی میں نے انہیں پریشان نہیں دیکھا، ہمیشہ خوش رہتی دیکھا ہے، اسٹرانگ دیکھا ہے. تو اور پھر انہوں نے کہا کہ ہاں، اور ان کے سارے بچے بھی بہت زبردست ہیں، ماموں وغیرہ کا نام لے کے. اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ جو تمہارے ماموں ہیں وہ بھی اتنے اچھے ہیں. اظہر ماموں، اللہ میں انہوں نے دنیا کی ہر نعمت دی ہے، لیکن اتنے صبر، وہ اتنے ہمبل ہیں، ان میں کوئی غرور نہیں ہے کسی چیز کا. اور تمہاری نانی کہتی ہیں کہ وہ ان کے بچے ان کی آنکھ کا اشارہ سمجھتے ہیں. تو تھوڑا پاز لے کے پھر میری دادی نے ایک بات کی. انہوں نے کہا اصل میں جو تمہاری عذرا ممانی ہے نا، وہ تمہاری نانی کی نیکیوں اور صبر کا اجر ہے، اور وہ تمہارے اظہر ماموں کے لیے اللہ میاں کا ایک تحفہ ہے. سو دیٹ واز دا فرسٹ تھنگ دیٹ کیم ٹو مائی مائنڈ. جب مجھے خبر ملی، مجھے کئی سالوں پرانی اپنی دادی سے یہ کانورسیشن یاد آئی، اینڈ فار اے مومنٹ آئی ریئلائز کہ بالکل وہ عام انسان نہیں تھیں. وہ بہت سے لوگوں کے لیے، ہم سب لوگوں کے لیے جو ہم ان کے ساتھ کسی وے میں کنیکٹڈ تھے، جو اللہ میاں نے ہم سے کوئی نیکیاں کروانی تھی، وہ ان کا ایک اجر تھی ہمارے لیے. اور وہ بے شک اظہر ماموں کے لیے اللہ میاں کا ایک بہت خوبصورت تحفہ تھی. اللہ ان کی مغفرت کرے. آئی ایم پریٹی شیور وہ اس وقت جنتوں میں ہوں گی انشاءاللہ، میرے نانی نانا کے ساتھ، اپنے امی ابو کے ساتھ، میرے ابو کے ساتھ. وہ دنیا دیکھی نہیں ہے، صرف سنا ہے بھی اس کے بارے میں. اور اگر وہ کچھ یہاں جیسی تھوڑی سی بھی ہوئی تو آئی ایم شیور کہ اس وقت میرے ابو اور ممانی پاکستان کی کرنٹ سچویشن اور پالیٹکس میں ہی ڈسکشن کر رہے ہوں گے، جو ان کا ایک فیوریٹ ٹاپک ہوتا تھا. ابو کی وہ فیوریٹ پرسنالٹی تھیں، اور ابو کی ان کے ساتھ بڑی اچھی سٹنگز ہوا کرتی تھیں. بہت ساری دعائیں ان کے لیے اور ماموں کے لیے، فریہ باجی، منیزہ، منصور بھائی کے لیے، سب بچوں کے لیے. اللہ آپ لوگوں کو صبر دے، اور اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اگر بہت کچھ نہیں تو تھوڑا بہت جو کچھ ہماری کیپیسٹی ہے ان کی لیگیسی سے لرن کر سکیں. تھینک یو. آمین
Ameen. Thank you, Wajia Khala. That was really nice. Munaza aunty, आपका हाथ रेस था तो. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं मुन्नज़ा हूँ, फ्रिया की फ्रेंड, और जिसको मुझे प्राइड फील होती है अपना दोस्त कहते हुए. अल्हम्दुलिल्लाह जोराबाद में बहुत अच्छा हमारा टाइम गुजरा, और वहाँ से मैं आंटी के साथ मेरा इंट्रोडक्शन भी हुआ बहुत, वहाँ पे मुलाकात होना शुरू हुई फिर इस्लामाबाद में. तो उनकी जो 2 बातें मैं शेयर करना चाहूँगी कि जो सब कह रहे हैं कि केयरिंग और ख्याल करने वाली और छोटी-छोटी ख्वाहिशात का ख्याल करने वाली, तो उसमें एक मुझे याद है मेरी जब मिशेल पैदा हुई छोटी बेटी, तो मैंने फ्रिया से वैसे जिक्र किया कि मैंने कहा मुझे ना फीडर्स अच्छे-अच्छे ना प्यारे प्यारे शौक है हूँ मेरे पास. हम जोराबाद थे, वहाँ फ्रिया को पता है कि फीडर्स इतने अच्छे मिलते नहीं थे. तो फ्रिया ने अम्मी से जिक्र किया और आंटी अज़रा से, और वो आई थिंक वो हॉलैंड या कहीं बाहर गई हुई थी, और जब वो वापस आई तो फ्रिया के हाथ में मेरे फीडर्स भेजे मिशेल के लिए. तो वो मुझे इतना अच्छा लगा कि जिक्र करना और उनका फिर वहाँ से लेके आना खास तौर पे. तो और दूसरा जो सबसे बड़ी बात फ्रिया का मेरी ज़िंदगी में आना, और अल्लाह ताला ने जो मुझे कुरान तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, जो उसको समझ जहाँ से मुझे आनी शुरू हुई, अल्लाह ने फ्रिया को वसीला बनाया. और कैसे बन के फ्रिया से जिक्र हुआ कि मैं इसको समझना चाहती हूँ, तो उससे अम्मी ने ये किया हुआ है सारा कोर्स, उनके पास कैसेट्स हैं और मैं उनसे बात करती हूँ. वहाँ से अज़रा आंटी ने कैसेट्स का इनको फ्रिया को बताया, फ्रिया लाई और हमने वो सुनना शुरू की. और मेरी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा एक जो चेंज और जो एक कंट्रीब्यूशन था इस मामले में, जो मैं कभी भी नहीं भूलती. अल्लाह ने फ्रिया को और फ्रिया के थ्रू उनकी अम्मी को ये सबब बनाया, और जब वो आई जोराबाद तो इस चीज़ को बड़ा ही इनकरेज किया, बहुत हमें और सपोर्ट भी किया इस चीज़ में. और मतलब मैं और फ्रिया को जब देखती थी और जब मैं मिली, और माशाल्लाह जितनी अच्छी तरबियत उन्होंने अपने बच्चों की हुई है. मुनीज़ा से मुलाकात मेरी है, मंसूर से भी मैं मिली हुई हूँ, और माशाल्लाह माशाल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको, और इंशाल्लाह मज़ीद अल्लाह ताला उनको सदका जारिया बनाए. अज़रा आंटी को मैं जो एक पर्सनैलिटी में देखती हूँ ना, मेरे जो पहला लफ्ज़ आता है ना वो दबंग वाला आता है. दबंग पर्सनैलिटी, बावकार पर्सनैलिटी, बहुत केयरिंग, बहुत प्यार करने वाली, और ढेरों दुआएं उनके लिए. अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में उनको जगह दे. अज़र अंकल को बहुत सब्र, हिम्मत, हौसला और इतने प्यारे बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ इंशाल्लाह ज़िंदगी बहुत आसान करेंगे अल्लाह ताला. बहुत शुक्रिया भाई. Ameen. Ameen. आमीन. थैंक यू. दैट वाज बहुत खूबसूरत आपने बताया. रिजवान अंकल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, माशाल्लाह सबने सब कहा. मैंने कहा कि भाई आप लोगों का शुक्रिया. सब ने मुझे एक्चुअली लीव करना है, आई हैव टू गो, सो आई विल जस्ट ड्रॉप. थैंक यू वेरी मच. ठीक है, थैंक यू सो मच. वालेकुम अस्सलाम. अली, आई थिंक अब आप कंक्लूड कर दें सब स्पीकर्स. इफ़त आंटी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? My is मैंने on behalf of Abu and the rest of the family सबका शुक्रिया अदा करना है. बहुत लोगों ने ज्वाइन किया. It was very nice to see so many people from across the globe joining and saying beautiful words about Ammi. Thank you very much. And only if you can conclude it. इससे पहले कि हम इस मुलाकात को ख़त्म करें, मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँ. अली एक सेकंड. इफ़त आंटी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? Yes, Assalamu alaikum everyone. Can you hear me? जी. आवाज आ रही है आप लोगों को? जी. सबने जैसे मैं फरिया की फ्रेंड हूँ for last 20 years, और जो वसीला बनना था इस फ्रेंडशिप का वो यकीनन वही जिस तरह नज़ा ने कहा, वो जो कुरान क्लास थी हमारी वो बनी थी. वी वर नॉट वेरी क्लोज, बट मैं कहूँगी आंटी वसीला बनी इनडायरेक्टली, जिसकी वजह से हम इतने क्लोज हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर जस्ट लाइक सिस्टर्स नाउ. बस एक मैं हमेशा से हम लोग एक दुआ पढ़ते आए हैं, जो आई वांटेड टू से दिस इन द एंड एक्चुअली, कि एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है कि रब्बी हबली हुक्मा वलिक़नी बिस्सालिहीन वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन.
वजअलनी मी वरसती जन्नत नईम। तो ये जो आंटी के लिए है ना, मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ आई मस्ट से कि मैंने ये चीज़ देखी कि बाद के आने वालों में अल्लाह मुझे सच्ची नामवरी अता करें। और जिस तरह से सब एक्सप्रेस कर रहे हैं और जो कह रहे हैं, मुझे लगा कि ये दिस जस्ट सूट्स द दुआ व्हिच शी मस्ट हैव आस्क्ड एंड द वे अल्लाह ताला हैज लिसन्ड टू इट। उनके लिए यही लेगेसी जो वो छोड़ के गई हैं। एंड दीज पीपल, द पीपल ऑफ हर टाइप, एक्चुअली दे आर एन एरा व्हिच कम्स टू एन एंड। और यही मैंने देखा है। और इतने सारे लोगों की दुआएं लेके जा रही हैं, बेहतरीन जन्नतों में होंगी, जन्नत नईम में इंशाल्लाह। एंड आप लोग सब उनके लिए सब्र जारिया बने, आप सबके लिए सब्र जमील दे अल्लाह को, अल्लाह ताला आप लोगों को, और आगे उनके लिए बहुत अच्छी उनकी मेहमानी करे। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज। Thank you, Fatanti. Thank you so much. Thank you so much, everyone, for joining us, for participating, for saying such beautiful things. We will now be concluding the session. Ali, please do so. इससे पहले कि हम इस मुलाकात को ख़त्म करें, मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरी नानों के लिए दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और उनकी मंजिल आसान फरमाए, उनकी मुकम्मल बख्शिश फरमा दे और उनके लिए जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम रख ले। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन Ameen. आमीन।